ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، میری طرف سے آپ کو پھر عید مبارک۔ اللہ تعالیٰ ہمارے روزے، تراویح، قیام اللیل، صلاۃ اللیل، لیلۃ القدر، تلاوت، عبادات، نماز عید، صدقۃ الفطر قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ آج عید کا دن ہے۔ ان لکل قوم عیدا وہذا عیدنا، ہر قوم کی عید ہوتی ہے، آج ہمارا عید کا دن ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ یہ عیدیں رمضان ہمیں بار بار نصیب فرمائے۔ میں اس وقت اپنے گاؤں ٹھٹھالی شادو میں بیٹھا ہوا ہوں۔ چونکہ عید پڑھا کے میں آج صبح ہی آ گیا تھا ادھر، تو پھر میرا دل چاہا کہ میں، ہمارے خطیب ہیں، رشتہ دار بھی ہیں، برادر بھی ہیں، خطیب پاکستان مولانا قاری حزب اللہ سبحانی صاحب، ان کی والدہ محترمہ کا چند دن پہلے انتقال ہوا۔ رمضان میں بڑی مصروفیت تھی، آپ کو پتہ ہے، میں تراویح بھی پڑھاتا رہا، خلاصہ بھی سناتا رہا، اور بعد میں پروگرام بھی شروع ہو گیا تو میں نہ پہنچ سکا۔ تو آج میں اپنے گاؤں آیا ہوں، ساتھ ہی ان کا گاؤں ہے، قاری حزب اللہ سبحانی صاحب کا، ان کی والدہ کا انتقال ہوا، تو میں تعزیت کے لیے گیا۔ اللہ تعالیٰ ماضی کے درجات بلند فرمائے۔ ہمارے قاری صاحب بہت بڑے خطیب ہیں، آپ جانتے ہیں، وہ بھی ذرا بیمار ہے تھوڑی سے، اللہ ان کو بھی شفا کاملہ عطا فرمائے۔ اسی گاؤں میں نا، یہ انچارج جیڈی میں شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا عبداللہ سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا گھر ہے، یعنی وہ ان کا گاؤں ہے، اور مفسر قرآن، حافظ القرآن، حافظ الحدیث، حافظ عبدالرزاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بھی گھر ہے۔ یہ دونوں میرے استاد ہیں۔ حافظ عبدالرزاق صاحب وہ میرے حدیث کے استاد ہیں، تفسیر کے بھی استاد ہیں، اور مولانا عبداللہ سعید صاحب، اللہ اکبر، وہ میرے بخاری کے استاد ہیں۔ ان کے پاس میں نے مسلم پڑھی، عبداللہ سعید صاحب کے پاس میں نے ترمذی پڑھی، مجھے یاد ہے، ایک ایک سبق مجھے یاد ہے۔ عبداللہ سعید صاحب کے پاس میں نے تفسیر بیضاوی پڑھی، عبداللہ سعید صاحب کے پاس میں نے مقامات پڑھی، حماسہ، متنبی، الابرار، بڑی بڑی ادب کی کتابیں پڑھی، اور تفسیر کی کتابیں پڑھی، حدیث کی کتابیں پڑھی، اور انہوں نے مجھے گرامر ایسے حفظ کروائی، وہ کہتے تھے جیسے قاری نور صاحب نے آپ کو قرآن حفظ کرایا ہے نا، ایسے میں نے آپ کو صرف نام حفظ کروانی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آج مجھے اللہ کی مہربانی سے حدیث نعمت کے طور پہ میں کہہ رہا ہوں، اللہ نے آکار سے بچائے، مجھے قرآن کی طرح یاد ہے، گرامر یاد ہے الحمدللہ۔ مجھے ہدایت النار، کافیہ، الفیہ اور شافیہ، اور وہ جو دوسری صرف کی کتابیں وہ فارسی میں ہیں، کچھ ناب کی کتابیں، آج کل تو خیر لوگ چھوڑ گئے ان کتابوں کو، نامی، سرمی، درابی، فصولت پوری، اسطول المبتدی، وہ ساری کی ساری انہوں نے مجھے پڑھائی، اور وہاں ان کا گھر ہے۔ تو میں جب گیا تو حافظ صاحب کی بڑی بہن ہے ہماری ماں جی، ان کے ساتھ ملاقات ہوئی، انہوں نے بڑی رو رو کے مجھے دعائیں دی۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ حافظ صاحب میرے لیے دعا کر رہے ہیں، مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ حافظ عبدالرزاق صاحب میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ شیخ
استاد صرف و نحو استاد پنجاب مولانا عبداللہ سعید صاحب میرے سامنے بیٹھے ہیں، وہ مجھے دعائیں دے رہے ہیں۔ تو ان کا ایک بھانجا ہے، وہ ماں جی کا بیٹا میرا بڑا اچھا دوست ہے عبدالماجد، انہوں نے کہا بھائی آپ آئے ہیں آج، آپ نے آج جلسہ کرنا ہے ہمارے گاؤں میں۔ میں نے کہا میں تو بڑا تھکا ہوا ہوں، میں نے تو 2-4 دن کوئی جلسہ نہیں کرنا۔ تو شیخ صاحب کا بیٹا عبداللہ سعید صاحب کا قاری محمد سنفی، وہ میرا اچھا دوست ہے، بڑا خطیب ہے، وہ کہنے لگے نہیں آپ نے کرنا ہے جلسہ۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جی اب میں نے کرنا ہے، وہ میری تھکاوٹ ہے، میری طبیعت علیل ہے، میں نے 2-4 دن آرام کرنا ہے، لیکن آپ کا حکم میں انشاءاللہ نہیں ٹال سکتا۔ تو پیارے بھائیوں، میری گزارش ہے ادھر جو گاؤں ہے ٹھٹھا لئی شادو والے، اور چاہے رستم والا اور دریانہ والے، اور ساتھ جو گاؤں ہے سات چک، اور اسی طرح ٹھٹھا شہد علی، اور اس طرح اسلام پور کما، اور اسی طرح 4 چک اور بریمالہ خرد، پورا علاقہ، میری سب دوستوں کے سامنے اپیل ہے کہ آپ 4 جڑی حافظ عبدالرزاق صاحب، مولانا عبداللہ سعید صاحب، قاری اسداللہ سبحانی صاحب، ان کے گاؤں میں آپ ضرور پہنچیں، تشریف لے جائیں۔ 9 سوا 9 بجے انشاءاللہ میرا بیان شروع ہو جائے گا۔ اساتذہ کے گاؤں میں آج اپنے اساتذہ کی مسجد میں میرے لیے بڑی سعادت ہے، بڑی خوشی ہے۔ آج میرا بیان ہوگا اس مسجد میں جہاں حافظ صاحب پڑھاتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، جہاں وہ درس حدیث دیتے تھے، عبداللہ سعید صاحب درس حدیث دیتے تھے۔ آپ سب بھائی 4 جیڑی میں پہنچیں، 9:15 ساڑھے 9 بجے انشاءاللہ بیان شروع ہوگا، تو آپ ضرور تشریف لے جائیں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے روزے قبول فرمائے، ہمارے اساتذہ کو اللہ تعالیٰ جنت میں طریق رحمت عطا فرمائے، طریق رحمت عطا فرمائے، اللہ جنت میں ان کے گھر بنائے، اور ان کے درجات جنت الفردوس میں اللہ بلند فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔